بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی آج آخری نشست ہے، اور جتنی بحث اب تک ہو چکی ہے اسے آج کی نشست میں سمیٹنا مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر متعدد خطوط جو کچھ کہا گیا اس کی حمایت میں اور اس کی مخالفت میں موصول ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر خطوط کا جواب آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آ جائے گا. اور اسی گفتگو کے متعلق پچھلی نشستوں میں بار بار یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ اس ساری تفسیر اور تشریح کو ایک مرتبہ تحمل سے اور غور سے سنیے، اور پھر اس کے بعد اس پہ جو بھی اعتراضات وارد ہوتے ہوں ضرور لکھیے. اور انسان بعض اوقات کسی حقیقت کو جانتا ہوتا ہے مگر محض اس کی تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اس لیے اس کے وجود کا انکار یا اقرار اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. توسل کی حقیقت کے بارے میں آخری بات ہو رہی تھی، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ امت میں ہمیشہ سے دو طرح کا معمول رہا ہے، اور دونوں حضرات درست ہیں، کچھ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جن لوگوں پر اس چیز کا غلبہ رہا کہ وہ اللہ تعالی سے براہ راست کسی چیز کو مانگیں اور کسی وسیلے کو اختیار نہ کریں، ایسے حضرات بھی امت میں موجود رہے اور ان کو کسی نے برا نہیں کہا. اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بھی رہا کہ اللہ تعالی سے کسی توسل سے دعا کرنا اور اللہ سے کسی کے توسل سے مانگنا یہ درست، جائز اور بہتر طریقہ ہے. تو یہ بھی درست، جائز اور بہتر طریقہ تھا، کسی نے بھی اس حقیقت سے ضد اور عناد میں انکار نہیں کیا. سارا اختلاف محض اس بات پر آ کر سمٹ جاتا ہے کہ آیا یہ بہتر چیز ہے یا نہیں. تو ایک آدمی کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بہتر سمجھتا ہے تو اسے کرنے دیجئے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ اس انسان کا عقیدہ درست ہو، جیسے کہ پہلے اس سے قبل کے بیان میں بات گزر چکی اور انشاءاللہ آج بھی آ جائے گی. اور اگر کسی کا معاملہ اور عمل ایسا ہے کہ وہ بغیر کسی توسل اور وسیلے کے اللہ تعالی سے مانگتا ہے تو اس انسان کا اپنا معاملہ ہے، کچھ اس پہ تان نہیں کیا جا سکتا. اس انسان کو کسی بھی فتوے کی زد میں لانا یہ بہت زیادتی ہے. ایسے لوگوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ گمراہ ہیں یا یہ کہ یہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی ولایت اور اس چیز کو نہیں مانتے، یہ ایک طرح کی زیادتی ہے. اور اس کو اسی حد تک بس محدود رکھنا چاہیے جو حقیقت اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. توسل جس چیز کا نام ہے، وسیلہ جس چیز کا نام ہے، توسل کے معنی ہے تقرب، قربت اختیار کرنا، اللہ تعالی کی قربت چاہنا. اللہ کے قریب ہونے کے لیے
جد و جہد کرنا اور دعا میں یہ واسطہ اور وسیلہ اختیار کرنا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ ہے توسل کی حقیقت۔ توسل اور تقرب اللہ کا چاہنے کے لیے قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالی سے تقرب چاہو، اللہ سے قرب حاصل کرو۔ اللہ تعالی سے قرب حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں۔ ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے، اور یہ حقیقت میں صحیح ترین راستہ ہے کہ انسان ایسے اعمال اختیار کرے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اللہ کا قرب تلاش کرنے کی فکر میں رہتا ہے کہ اللہ تعالی کے کیسے قریب ہو، اور وہ پھر اللہ کے قریب اپنے نیک اعمال کے ذریعے ہونا شروع کرتا ہے۔ وہ نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، دو مختلف احادیث بخاری میں آئی ہیں، ان دونوں کو ملا کر آپ کے سامنے، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص ہم سے پناہ مانگے گا تو ہم ضرور اسے پناہ دیں گے، اور اگر یہ شخص ہم سے دعا مانگے گا تو لأجیبنہ، میں یقیناً اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ تو یہ ہوا کہ نیک اعمال کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج میں مجھے میری امت کے اعمال دکھائے گئے، اور میں نے دیکھا کہ ان میں ایک ایسے شخص کی نیکی بھی تھی جس نے ایک تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ مراد یہ تھی کہ اس شخص کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اللہ کا گھر ہے مسجد، اسے صاف رکھنا چاہیے، تو تنکا جو پڑا ہوا تھا اسے برا محسوس ہوا اور اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اللہ کے ادب کی وجہ سے، اللہ کے گھر کے ادب کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی میں نے اس کی نیکی وہاں دیکھی۔ اور اسی لیے دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں، اور آپ نے فرمایا سب سے اچھی بات تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، توحید ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے شریعت کا، انسان اس ذریعے سے اسلام کے دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اور سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں جو چیزیں لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں ان چیزوں کو دور کر دو۔ مثلا ایک شخص جا رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، اور راستے میں کوئی آدمی اپنی ناواقفیت سے اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس نے پتھر رکھ دیے تھے، اور پھر جب گاڑی ٹھیک ہو گئی تو اپنی گاڑی کو لے کے چل پڑا اور پتھر اس نے سڑک کے درمیان چھوڑ دیے۔ تو یہ جو پتھر سڑک کے درمیان چھوڑ دینا تھا، راستے کے درمیان، اس سے اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ فعل، یہ کام حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بہت بڑی زیادتی اور نقصان اور بدقسمتی کی بات ہے کہ کبیرہ گناہوں میں بس لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ فلاں نے شراب پی لی اور فلاں نے ایسا برا کام کر لیا۔ یہ جو ایک دوسرے کو تکلیف دینا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی عام مخلوق کو نقصان پہنچتا ہو اور خدا کی عام مخلوق اس سے تنگ ہوتی ہو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں۔ تو گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے،
پتھر پڑا ہوا رہ گیا اور آپ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی روکی اور اس کے بعد اس پتھر کو ہٹا دیا اور خود چلے گئے. یہ جو چیز ہے یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، یہ اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور اس سلسلے میں پہلے بھی ایک حدیث بیان ہو گئی، صرف اشارہ کرنا اس کے لیے کافی ہوگا کہ 3 آدمی ایک پہاڑ کے غار میں بارش سے پناہ لینے کے لیے چھپ کے اوٹ میں چلے گئے اور اس بارش کی وجہ سے اور طوفان کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر اس غار کے سامنے آ گیا اور پھر ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے توسل سے اللہ سے دعا کی کہ خدایا فلاں جو نیکی ہم نے کی تھی، دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی، اللہ اگر وہ آپ کے ہاں قبول ہو گئی ہو تو اس نیکی کے توسل سے اللہ اس کے وسیلے سے ہمارے لیے راستہ بنا دیجئے. تو اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان تینوں کی وہ نیک اعمال ان کے کام آ گئے اللہ کے فضل سے اور ان کے لیے راستہ بن گیا. تو یہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کی پہلی قسم کہ انسان نیک اعمال کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی. اس دائرے کو اور محدود کر لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالی کو اپنے ہی نیک اعمال کا واسطہ دینا یہ نہ صرف جائز درست بلکہ بہتر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کے توسل سے مانگے. اور اس میں آج تک امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہوا، اس لیے کہ جب صحیح حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا کہ ان 3 آدمیوں نے اپنے نیک اعمال کے توسل سے اللہ سے مانگا تو پھر اس کے جواز کا کوئی شبہ رہ ہی نہیں جاتا. یہ بالکل درست بھی ہے بلکہ اچھا ہے. سارا کلام اور اختلاف اس وسیلے پر ہے جو اعمال کے علاوہ ذات کا واسطہ دیا جاتا ہے. مثلا کسی انسان کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا اپنے بزرگوں کے واسطے سے یا اپنے والدین کے صدقے یا اپنی اولاد جس کے بھی صدقے مانگا جاتا ہے، اصل بات تو وہ ہے. اور امت میں باوجود اس کے کہ اکثر حضرات نے اس کا جواز قرار دیا ہے، بعض لوگ مثلا ابن عبدالہادی تھے، ابن قیم تھے اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے، ان حضرات نے اس بات کو درست قرار نہیں دیا. تو توسل کی ایک قسم تو اعمال کی ہوئی، وہ تو سب نے کہا جائز ہے، اور ایک اشخاص کی ہوئی کسی ذات سے وہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اور اگر آپ سوچئے کہ ان اعمال کی غور سے سننے کی بات ہے، آپ سوچئے کہ اگر ان اعمال کی اور ان اشخاص وہ ہستیاں جن کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے دونوں کی حقیقت ایک ہی ثابت ہو جائے تو پھر اس تفریق کی ضرورت کیا ہے؟ وہ مشترک حقیقت جو دونوں میں پائی جائے، اعمال میں بھی اور لوگوں میں بھی، اشخاص میں بھی، ان ہستیوں میں بھی، تو پھر اگر مشترک حقیقت دریافت ہو جائے تو دونوں جائز ہو جائیں گی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک کو جائز کہا جائے اور ایک کو ناجائز کہا جائے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی کے سامنے یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ فلاں عمل، فلاں نیکی جو ہم نے کی، یا فلاں شخص جو آپ کے نزدیک بڑا مقبول ہے، وہ عمل ہم نے کیا، نیکی ہم نے کی، اور وہ شخص جس کا واسطہ دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو بڑا محبوب ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اور آپ کی رحمت نیک اعمال کی وجہ سے بھی نازل ہوتی ہے، اور آپ کی رحمت اس وجہ سے بھی نازل ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کا محبوب بندہ ہے تو مجھے جو اس سے محبت ہے اللہ میں اس واسطے سے مانگتا ہوں. بس اتنی حقیقت ہے. جو شخص بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگتا ہے وہ اس لیے مانگتا ہے کہ اسے بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کو اپنے اچھے بندوں سے محبت ہے، اور مجھے بھی ان ہستیوں سے محبت ہے۔ تو خدایا وہ جو محبت ہے، وہ جو ان کے ساتھ آپ کی رحمت ہے، میں اس کے ذریعے سے مانگتا ہوں۔ تو اعمال کے ذریعے جو نیکی کا مانگ رہا تھا اور اس محبت کو جو خود ایک نیکی ہے مانگ رہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو محبت ہے، وہ جو اللہ کے کسی نیک بندے سے تعلق ہے، خواہ وہ نبی ہوں خواہ وہ ولی ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی ہو، اس میں زندہ اور وفات شدہ کا فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ہوتے اور ہم نے ان کا دور پایا ہوتا تو اس وقت جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی وہ محبت حقیقت میں آج بھی ہے۔ فرق ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاید زیادہ ہوتی، آج کم ہے، یا آج زیادہ ہے اس وقت کم ہوتی، کچھ بھی فرق کر لیں، مگر محبت کا وجود تو دونوں جگہ ہے۔ تو جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہے، بس اس محبت کی وجہ سے خدایا ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، ان کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے وہ قدر مشترک جو اعمال صالحہ میں بھی ہے، اور یہ ہے وہ قدر مشترک جو ان اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے میں بھی ہے۔ دونوں میں اللہ کے ساتھ قرب کا جو چاہنا ہے وہ محبتوں کی وجہ سے ہے، نیکی کی وجہ سے ہے، اور نیکی اعمال میں بھی پائی جاتی ہے، لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ پھر اس میں فرق کیسا رہا؟ اگر ٹھنڈے مزاج سے سوچا جائے تو دونوں میں فرق کرنا ممکن نہیں، اور اسی طرح کوئی زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، دونوں کے ساتھ محبت ان کے نیک اعمال کی وجہ ہی سے تو ہے۔ چاہے کہ کوئی مسلمان باقائمی ہوش و حواس کسی کافر سے محبت نہیں کرتا جو دنیا سے چلا گیا، کوئی خدا کو فرعون اور ابو جہل کا واسطہ نہیں دیتا۔ واسطہ دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے کسی نیک بندے کا، اپنے والدین کا، کسی کا بھی۔ تو در حقیقت ان کی نیکی، ان کی شخصیت میں جو تقوی اور خدا کا تعلق پایا جاتا تھا اسی وجہ سے تو ان کا واسطہ دیتے ہیں۔ اور یہی حقیقت ہے اس بات کی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی تھی کہ ان کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا تو انہوں نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ دعا مانگیے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پہلے خود دعا مانگی، اور بخاری شریف میں ان کے الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تجھ سے مانگتے تھے، اور اب ان کے چچا کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، یہی عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ خدایا یہ مجھے اس لیے تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، اور اللہ تو بارش برسا دے اور اس قحط سالی کو دور فرما۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے محبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس وجہ سے ہوئی؟ کیا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑے تھے؟ کیا وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مقام کے تھے؟ ہرگز نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یقیناً حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے علم میں اور اپنے مرتبے میں بڑے تھے، لیکن ان کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو آگے کیا، تو اس حقیقت پر غور کیجئے، یہ در حقیقت حضرت عباس کا جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا ہونے کا بنتا تھا، اسی وجہ سے تو انہیں آگے کیا۔ تو جب تعلق حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبب بنا، یہ وجہ بنی انہیں آگے کرنے کی، اللہ کی خدمت میں، اللہ کے حضور میں پیش کرنے کی، تو پھر یہ توسل بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوا۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا، ان کا واسطہ اختیار کرنا، یہ در حقیقت ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہی تو ہے۔ تو اس لیے نظریہ کہ اللہ تعالی سے وسیلے سے مانگا جائے جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے تو وہ کہتے ہیں مستحب ہے، بہتر ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ لوگ بھی کچھ اس حد تک نہیں چلے گئے کہ وہ اسے کفر و اسلام کی بات قرار دیں، بلکہ انہوں نے دلائل دیے۔ ایک آدمی جو اس بات کا قائل ہے اور مانتا ہے توسل کو، اور اس کے باوجود اس ذریعے سے دعا نہیں مانگتا، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اس کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ایک مسلمان جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اللہ ہی کا قرب چاہتا ہے وہ ان الفاظ کے ذریعے، وہ بھی مسلمان ہے، اس کے بھی اسلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ خام خواہ میں اتنی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر اسلام اور کفر کے مسائل کو لاگو کرنا، یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ دوسری بات جو بہت سے خطوط میں بھی لکھی گئی ہے اور جس کے متعلق عرض کرنا بھی تھا، وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے ہی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اشعار ایسے ہیں جن میں کسی آدمی نے کسی سے مدد مانگی ہے۔ مثلاً ایسے اشعار آپ کو مل جائیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی گئی، ایسی چیزیں مل جائیں گی جن میں اللہ کے نیک بندوں سے کسی نے کہا کہ آپ میری مدد کیجیے۔ تو کوئی آدمی بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ ان اشعار اور ان جملوں کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دے یا ان پر شرک کا فتویٰ لگائے، الیاذ باللہ۔ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کا کلام موجود ہے، ان کی تحریرات موجود ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں بہت جگہ مل جائے گا کہ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی اور ختم نبوت کے سلسلے میں بہت گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، تو ابن اسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کافروں کے مقابلے میں یا محمد آہ کا نعرہ لگایا اور پھر کافروں سے یہ جنگ شروع کی۔ اسی طرح اور بھی تاریخی کتابوں میں ملے گا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسے انسان نے لکھا ہے، ان کا نام اس لیے لیا جانا ضروری ہے کہ ابن کثیر ایک طرف بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے قرآن پاک کے، مورخ تھے، اور ایک ہی شخص میں اللہ تعالی نے بہت سی خوبیاں جمع کر دی تھی۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں نے کافروں پر حملہ کرنے سے پہلے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسی چیزیں مل جائیں گی، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو متاخرین میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہاں تک لکھا گیا ہے، اور لکھنے والوں نے کچھ غلط نہیں لکھا کہ اپنی صدی کے مجدد تھے، ان کے ہاں بھی ایسی چیزیں ملیں گی۔ انہوں نے جو اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے ہیں، اس میں انہوں نے بظاہر ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی گئی۔ قصیدہ بردہ جو متعدد مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے مؤلف، اس کے مصنف رحمت اللہ علیہ
اکابر اولیاء کرام میں سے ہی نہیں بلکہ بہت بڑے محدثین میں سے تھے. اتحاف ان کی کتاب ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے چھپ کے سامنے آئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پہ ان کا کتنا گہرا کام انہوں نے کیا اور کتنی وسیع نظر تھی. اسی قصیدہ بردہ میں وہ کہتے ہیں کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی، اے وہ ہستی جو سب سے زیادہ عزت والی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں من الوذ بہی جس کے سامنے جا کے میں اپنی شدائد اپنے مصائب کی فریاد کروں، جس کو بتاؤں کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. سوا کا عند حلول الحادث الاممی، جب بھی مجھ پہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جب بھی تکالیف اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اللہ کے رسول آپ کے علاوہ کون ہے جس کے سامنے جا کر یہ بات کی جائے. ان کی بھی بات، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات، آپ کو ایسے قصیدے مل جائیں گے جس میں صاف یہ کہا گیا کہ ابن قیم مدد قاضی شوقاں مدد، ابن قیم ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہماری مدد کیجیے. شوقان کے قاضی عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے اور بڑے پائے کے عالم تھے یمن کے، ان کے متعلق بھی ایسی چیزیں لکھی، قاضی شوقاں مدد، شوقان کے قاضی ہماری مدد کیجیے. ایسے بہت سی چیزیں ملیں گی. خطوط میں بھی بعض حضرات نے انہی اشعار کا حوالہ دے کے پوچھا ہے کہ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے. یہ 3-4 مثالیں ہم نے دی. ایک تو تاریخ سے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارتے تھے. ایک دوسری مثال بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ، اس سے. تیسری شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. چوتھی ان کی بھی بات کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پکارا گیا. ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ایک بات جو بہت غور سے سننے کے قابل ہے اور جو پہلے بھی عرض کی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ان سارے حضرات نے یہ جو کچھ بھی کہا ہے اس کے پس پشت ان کا عقیدہ کیا تھا. بس بات اتنی ہی ہے. ہم نے پہلے دن بھی یہ بات عرض کی تھی کہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صراحت سے یہ لکھا ہے کہ وہ سجدہ جو انسان کو کبیرہ گناہ تک پہنچاتا ہے اور وہ سجدہ جو کفر اور اسلام کی حدود کو قائم کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نیت کا فرق سارا عمل ہے اس کا. اگر کسی انسان کی نیت یہ ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ صاحب قبر یا کوئی زندہ انسان، یہ اللہ کی طرح میرے متعلق علم رکھتا ہے اور اللہ تعالی کی طرح میری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو یہ اس کا سجدہ اسے اسلام سے کفر میں پہنچا دے گا، یقیناً یہ شرک ہو جائے گا. اور اگر اس انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں صحیح عقیدہ اور غلط عقیدے کی بحث کیا ہے، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کہیں سجدہ کرتا ہے، تو یہ چیز اسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرا رہی ہے. جہالت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر اسے شرک نہیں قرار دیا جا سکتا. جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نیت ہے، اور جب تک کسی انسان کی نیت معلوم نہ ہو کہ اس نے سجدہ کیا ہے یا کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا کوئی ایسی کام کیے ہیں جو اللہ کے لیے مخصوص تھے، اللہ ہی کی بارگاہ میں کیے جانے تھے، اس نے کیوں کیے ہیں، جب تک نیت کا علم نہ ہو جائے تب تک فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اسی وجہ سے جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک وہ تو جب ہو، اس کی پہلی قسم ہم یہ کر لیں کہ جس انسان کو بھی پکارا جا رہا ہے اس کے متعلق کسی شخص کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ وہ خود بخود سنتا ہے. مثلا ایک کہتا ہے آدمی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اللہ کے رسول آپ میری مدد کیجیے، اور اس کے عقیدے میں ہے کہ وہ خود ہی سنتے ہیں، بس ہزاروں میل کروڑوں میل کا فاصلہ بھی کچھ چیز نہیں ہے، وہ خود ہی سنتے ہیں، وہ جس کی چاہیں گے مدد کر دیں گے، اللہ تعالی چاہے نہ چاہے وہ ضرور میری مدد کر دیں گے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ بس اللہ ہے جس کے پاس کامل اختیار ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کا علم ایک ایک چیز پہ حاوی ہے، اور اپنے بندے کے دل میں اور اس کے ظاہر میں جو مصائب، مشکلات، تکالیف، خوشی اور غم، سب چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بالعموم یاد رکھنا چاہیے کہ بالعموم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھئے کہ تم جو کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مشکلات کو دور کر دیں گے، کیا وہ اللہ تعالی نہ چاہے تو پھر؟ تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی دور ہو جائیں گی، کوئی نہیں کہتا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا چاہے یا نہ چاہے۔ جس شخص کا نام میں لے رہا ہوں، جس شخص کو میں پکار رہا ہوں، الیاذ باللہ خدا چاہے یا نہ چاہے وہ میری مشکلات کو حل کر دے گا، ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے۔ اس کی ایک دوسری قسم ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی میری آواز کو ان تک پہنچا دے گا، اللہ تعالی میری اس ندا کو، میرے اس پکارنے کو ان تک پہنچا دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، یہ الگ بحث ہے کہ اس کا یہ سمجھنا صحیح ہے یا نہیں صحیح، مگر یہ شرک نہیں ہے۔ اس کا یہ سوچنا کہ اللہ تعالی اس چیز کو پہنچا دے گا، اب اللہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے غلط سوچ لیا، غلط بات کی، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک۔ ایک تیسرا آدمی ہے جو وہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائی دیتا ہے، اور اس کا عقیدہ، اس کا خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہو جائے گا، یا جو بزرگ ہیں انہیں کشف ہو جائے گا، تو وہ ان کے کشف کا قائل ہے۔ یہ الگ بحث ہے انہیں کشف ہوتا ہے یا نہیں، اس روح تک یہ بات پہنچتی ہے یا نہیں، مگر اس انسان نے کشف کو ذریعہ مانا ہے، اور کشف کو ذریعہ ماننا کچھ کفر اور شرک کی بات نہیں ہے۔ ایک چوتھا آدمی، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے میرے اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے۔ تو اس کا یہ سمجھنا کہ میرا یہ پیغام فرشتوں کے ذریعے پہنچ جائے گا، یہ اس کا سمجھنا صحیح ہے یا غلط، فرشتے پہنچاتے ہیں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر اس کے سمجھنے کی وجہ سے یہ عمل شرک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور یہاں تک کہ صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہیں ان کی خدمت میں کہ آپ کی امت میں فلاں ابن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالی کی ہزاروں کروڑوں رحمتیں اور خدا کے بے پناہ صلاۃ و سلام نازل ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور ان کی شخصیت مبارکہ پر، یہ تو حدیث میں آیا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فرشتے اس چیز کو پہنچا دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی جس کا تعلق نسباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ سادات کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے،
اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے بھی محبت کرتا ہے کہ اس کے جد امجد تھے، اور پھر اس صورت میں وہ کوئی بات کہتا ہے تو اسے کیسے شرک قرار دیا جائے گا؟ کوئی آدمی محبت میں ایسا جملہ کہتا ہے، کوئی آدمی حسرت سے، یہ اور ایک قسم ہے، محرومی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ کاش اللہ کے رسول میں آپ کے دور میں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ دیکھتے اس امت پہ کیا وقت آ گیا ہے۔ حال ہی نے کہا ہے نا، اے خاصان رسل اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہ حسرت ہے، محرومی ہے۔ ان مواقع پر کلمات ایسے بولتے ہیں جیسے خطاب کر رہے ہوں، مگر ہرگز یہ مقصود نہیں ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنا رہا ہوں، اور عقیدہ بھی نہیں ہوتا۔ عقیدے میں یہ بات نہیں شامل ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات کو سن رہے ہیں اور میری مصیبتوں کو دور کر دیں گے، انہیں ایک ایک بات کی خبر ہو گئی ہے۔ جب عقیدے میں یہ بات نہیں ہے اور نہ مقصود اس سے یہ باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس قسم کے کلمات جو مناجات میں آتے ہیں، حمد میں آتے ہیں، ہم تو نہیں، نعت میں آتے ہیں اور بزرگوں کے اشعار میں آتے ہیں، یہ اپنی ذات کی حد تک نہ شرک ہے اور نہ گناہ ہے۔ لیکن چونکہ ان کلمات، ان الفاظ سے لوگوں کو شبہ پڑ سکتا ہے، اس لیے عوام میں ایسے جملوں کو بولنا یہ مضر ہو جایا کرتا ہے۔ عوام میں ایسے جملوں کو کہنا مکروہ تنزیہی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ ایسی نعتیہ کلام پڑھنا اور پڑھوانا یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ ایسے جملے لوگوں کے سامنے بولنا یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ عام آدمی جہالت کی وجہ سے اس میں فرق نہیں کر سکتا، تو اس لیے ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے نہ کہی جائیں۔ اگر کوئی تنہائی میں ایسے جملے اور صحیح عقیدے سے کہتا ہے، پھر اس پہ فتویٰ بھی نہ لگایا جائے، اعتدال کی راہ میں رہا جائے، اور وہی سب سے اچھی چیز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ مغل اپنے اسباب و سامان فلاں بزرگ کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ ایسے جملوں کا لکھنا درست اس وجہ سے نہیں ہے کہ ظاہر کلام میں شرک کی بو آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی یہ شخص کہہ رہا ہو کہ فلاں بزرگ جو تھے وہ بالکل حاضر و ناظر تھے، سب چیزیں سنا کرتے تھے۔ یہ اوصاف اللہ تعالی کے ہیں، اور ایسے جملے عام عوام میں کہنا لوگوں کے لیے خلجان اور گمراہی کی راہوں کو کھولنا ہے۔ ایسے جملے جس سے کوئی جاہل آدمی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ شرک ہے یا کیا چیز ہے یا حسرت ہے یا کوئی آدمی کس عقیدے کے تحت کہہ رہا ہے، عام پبلک میں بات کرنی منع ہے، غلط ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، وہ کام ہوگا جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے ہو جائے گا، خواہ اللہ چاہے نہ چاہے یا کچھ بھی ہو، اور نہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دل کے وساوس اور ایک خطرے سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں۔ لیکن چونکہ ایک جملہ ایسا تھا کہ اللہ کے ساتھ
مشیت میں ظاہری الفاظ میں شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور آپ نے فرمایا قولوا ما شاء اللہ فقط، صرف یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں. اسی طرح ایک آدمی نے خطبہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور اس نے یہ کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا. ٹھیک بات تھی. اور پھر اس نے کہا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ناکام ہوا. تو آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، تو بہت برا خطبہ دینے والا ہے، خطیب تم بہت برے ہو. اسے برا کہنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ جو پہلا جملہ اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، اور یہ جو کہا کہ ان دونوں کی نافرمانی تو اس پہ برا منایا اور فرمایا بھی کہ تم بہت برے خطیب ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ دونوں یعنی اللہ اور آپ صرف لفظی طور پہ اس نے جمع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی اتنی تعلیم تھی کہ ظاہری الفاظ جو بظاہر دور جا کر کہیں شرک پہ دلالت کر سکتے تھے اسے بھی پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا بری بات تم نے کہی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو مزاج دیا ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، وہ یہ ہے کہ الفاظ بھی ایسے نہیں بولنے چاہیے جن سے کسی طور پہ شرک کی بو آتی ہو. اگرچہ فتویٰ نہ لگایا جائے اس پہ، مگر عام عوام میں ایسے الفاظ کا بولنا لوگوں کو خلجان میں مبتلا کرتا ہے. اس عقیدے کی مزید وضاحت کے لیے پھر وہ عرض کرتے ہیں جو بالکل آغاز میں بھی کہا تھا کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ چیزیں خود بخود مؤثر ہیں، پانی خود ہی پیاس کو بجھاتا ہے، آگ اپنی ذات سے چیزوں کو جلا دیتی ہے، اور ہوا اپنی اختیار اور اپنی مرضی سے چلتی ہے، تو ظاہر ہے کہ سب کی سب باتیں کفر اور شرک پر مبنی ہیں کہ ان کی اپنی ذات میں تاثیر ہے، اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا. دہریے جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ان اشیاء کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور یہ تاثیر اللہ نے ان اشیاء میں رکھ دی ہے. یعنی چیزوں میں تاثیر، آگ میں جلانے کی، پانی میں بہانے کی، اسی طرح دوا میں شفا، یہ سب کی سب تاثیرات اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی تاثیر کی وجہ سے یہ مؤثر ہیں. تو یہ تاثیر کے پیدا ہونے کا عقیدہ یہ تو درست ہے، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالی اب فارغ ہو گیا ہے اور تاثیر پیدا کرنے کے بعد یہ خود ہی مؤثر ہو گئی ہیں چیزیں. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جو یونان کے فلاسفہ اور ہندوؤں کے ہاں اب بھی پائی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آگ میں جلانے کی صفت پیدا کر دی، اب آگ خود ہی جلاتی ہے اور پانی خود ہی بہتا ہے. یعنی وہ جو اثر ہے اس اثر کے مرتب ہونے میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالی کی رائے نہیں، کہ خود ہی تاثیر ہے. یہی چیز اب ذرا سے وسیع پیمانے پہ سوچ لیجئے کہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے علم
اور قدرت جیسے آگ پانی کوئی چیز، اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان میں قدرت خدا نے خود دے دی ہے. ایک تو یہ نا کہ کوئی یہ سمجھے انہیں از خود قدرت حاصل ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ شرک ہے. اور ایک یہ کہ خدا نے انہیں دے دی ہے، اور دینے کے بعد خدا کی قدرت جب ان میں منتقل ہو گئی تو بس اللہ تعالیٰ اب ہٹ گئے اور یہ جو چاہیں سو کرتے پھریں، یہ بھی شرک ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ الگ بحث ہے کہ اللہ نے قدرت اور اختیار دیا ہے یا نہیں دیا، مگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں علم دے دیا ہے اور تصرف دے دیا ہے اور قدرت دے دیا ہے اور اس کے بعد خدا کی تدبیر اس میں نہیں رہی ہے، تو یہ شرک ہے. جن کا نام آپ FM 100 پہ کئی بار سنتے ہیں، شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات سے بھی بالکل پہلے وہ جن لوگوں کو بیعت کرتے تھے، خود دیکھا ہے بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی اس ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد یہ عقیدہ مت رکھنا کہ اب اللہ فارغ ہو گیا ہے، اس عالم کا، اس پوری کائنات کو چلانے والے بھی اللہ ہی ہیں. یہ در حقیقت مسلمانوں کو بیعت کرتے ہوئے وہ رد کرتے تھے ہندوؤں کے اس عقیدے کا کہ ہندوؤں کا خیال یہی ہے کہ اللہ تعالی نے کرشنا کو اور فلاں کو بس اختیارات دے دیے تھے، اس کے بعد تو بھگوان فارغ ہو گیا. یہ شرک ہی کی ایک قسم ہے. ایک وہ آدمی جو اشیاء کی تاثیر از خود جانے، اللہ کو خالق بھی نہ مانے، وہ تو ہے ہی ہے. ایک وہ آدمی دوسرا جو اشیاء میں تاثیر اللہ تعالی کی تخلیق جانتا ہے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے بعد از خود ہی ہیں بس. یہ بھی شرک ہے. عقیدہ یہ چاہیے کہ یہ تاثیرات، یہ اختیار، یہ علم، یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے اپنی ان تاثیرات کو نافذ کرتا ہے. اولیاء کرام کو، اللہ کے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح آگ پانی، کسی چیز کو کوئی اپنے سے اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ ہی چاہتا ہے جب تو وہ چیزیں اثر کرتی ہیں. عین تاثیر کے وقت بھی اللہ ہی ہے جو اس میں اثر پیدا کرتا ہے. ڈاکٹر دوا لکھ دیتا ہے، اس مثال سے آپ سمجھیے، اور ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس دوا میں تاثیر اللہ نے پیدا نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے. وہ کہتا ہے تاثیر اللہ نے رکھ دی ہے، بس اللہ تعالی فارغ ہو گئے ہیں. یہ بھی شرک کی بات ہے، اس لیے کہ ایک ہی آدمی، دو آدمی ایک ہی مرض میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر ایک کو وہی دوا دیتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اور جس کی موت واقع ہونی ہوتی ہے اس دوا کے باوجود مر جاتا ہے. مرض ایک تھا، تمام چیزیں بظاہر ایک تھیں، پھر اس ایک ہی دوا نے ایک پہ اثر کیا، ایک پہ نہیں کیا. ایک کو شفا مل گئی، ایک کا درد قائم رہا، ایک کی موت واقع ہو گئی. تو اس لیے عقیدے اور ایمان کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جس وقت چاہے کسی چیز کو، کسی اپنے بندے کو علم اور تصرف دے، اور عین حالت تصرف میں بھی اللہ ہی ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور بظاہر لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالی نے کرامت جو اولیاء کرام کو دی ہے اور معجزات جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ولی کرامت میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے یا کوئی نبی معجزے میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت سے ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ظاہر میں ہمیں انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں نظر آتے ہیں، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ ہی ان سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالی ہی انہیں ایسے چلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لاٹھی ماری اور سمندر ٹکڑے ہو گیا
اور انہیں راستہ مل گیا. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دے دیا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو فارغ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے یہ کام کر رہے تھے، یہ شرک کی بات ہے. عین اس وقت جب وہ لاٹھی مار رہے تھے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے تھا اور اللہ ہی تھا جس نے راستوں سمندر کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور اللہ ہی تھا جس نے راستہ دیا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے قبضے میں یہ چیزیں. ہاں ظاہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. بالکل ٹھیک اسی طرح ظاہر کی حالت میں کرامت میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں. کرامات کا ماننا یہ برحق ہے، صحیح مسلک ہے، قرآن پاک سے ثابت. حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے پاس رزق آتا تھا اور وہ جو رزق آتا تھا صبح شام کہ جس وقت بھی تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو اور نبی تھے انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا قالت، وہ بولی اور کہنے لگی اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو یہ ان کی کرامت تھی. کرامت کو پوری امت مانتی ہے مگر عقیدہ پھر بھی یہی رکھنا چاہیے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عین کرامت کا صدور جب کسی ولی سے ہو رہا ہوتا ہے تب بھی علم، تصرف اور قدرت اللہ ہی کی کام کر رہی ہوتی ہے. ظاہر میں یہ لوگ ہیں لیکن حقیقت میں اللہ ہی کی قدرت ہے اور اللہ تعالی نہ چاہے تو کسی کو کوئی کرامت نہیں مل سکتی. اس ساری بحث کے آخر پر ایک حقیقت یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس اعتبار سے کچھ مخصوص ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت جو پچھلی نشست میں گزر چکی، ان کا یہ عرض کرنا کہ قحط پڑ گیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جانا وہاں کا معاملہ الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جانا اور ان سے یہ درخواست کرنا کہ وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالی سے دعا کر دیں یا اس طرح کی شفاعت کی درخواست کرنا کہ قیامت کے دن ہمیں اپنی شفاعت میں یاد رکھیں، اس کا انکار امت میں کسی نے نہیں کیا. اسی وجہ سے یہ جو قرآن پاک میں آیت آئی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہو، گناہ کر لیا ہو، جاؤ کہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے معافی مانگیں ان کے لیے، تو اللہ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی آپ کی خدمت میں جاتے اور عرض کرتے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ دیجیے، بلکہ قیامت تک آنے والی پوری امت اس میں شامل ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تخصیص ہو کیسے سکتی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے. اور اب امتیوں کا آپ کی خدمت میں پیش ہونا اور استغفار کی درخواست کرنا، شفاعت کے لیے درخواست کرنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں زندہ مانا جائے. اس آیت کریمہ کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں آ کے عرض کرتے تھے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دیجئے. خود بھی وہ استغفار کرتے تھے، آپ کو بھی کہتے تھے کہ دعا کریں، اور اس کا حکم اس آیت کا وفات کے بعد بھی باقی. اسی لیے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ خیر القرون میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تھی اور کسی نے انکار نہیں کیا. خاص طور پہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کر جب بتلایا کہ میں نے ایسے آج کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے انہیں کچھ نہیں کہا. ان کا کچھ نہ کہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں درست ہیں. قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر سفارش کرانا، دعا کی طلب، یہ کوئی فرض واجب سنت موقدہ نہیں ہے کہ اس پہ خام خواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ضرور کوئی عمل کر کے دکھاتے. ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو جو مغالطہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے ایسی کارروائی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ وہ حضرات اور بعد والے بھی اسے صرف جائز ہی تو کہتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی فرض اور واجب ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے بس. اور کسی چیز کے جواز کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا سب کو بتایا بھی جائے. حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ نے جو کچھ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ کی ہے اس کی تصدیق کرنے والے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اور یہاں تک کہ قاعدہ جلیلہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے دعا کرنا یہ بعض متأخرین سے ثابت ہے. اس لیے ابن قیم اور ابن عبد الہادی اور ابن رجب اور یہ نظرات کا جو ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگ ان کو پڑھتے اور مانتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی اسے فرض اور واجب نہیں کہتا. کہنے والے کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ جائز ہے، زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں مستحب ہے. تو ایک مستحب کام پر لڑنا، تفریق پیدا کرنا امت میں جو حرام ہے، کتنے خسارے اور گناہ کی بات ہے. اس لیے عقیدہ جو اللہ کی توحید کا ہے اسے قائم رکھنا چاہیے. علم اور قدرت اللہ ہی کی ہے، اختیارات سارے کے سارے اللہ ہی کے پاس ہیں. جتنی چیزوں میں بظاہر اختیار دیکھا جاتا ہے یہ سب کا سب اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالی کی توحید ہی اصل ہے. جو لوگ توسل کے قائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک اچھی بات کے قائل ہیں، اس پہ جھگڑا نہیں کیا جا سکتا. یہ جھگڑے، لڑائیاں اور ان مسائل میں الجھ کر باقی پورے دین سے نظریں پھیر لینا یہ گناہ اور حرام کاموں کی باتیں. خاص طور پہ یہ لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے کو گمراہی کے طعنوں سے اور اس طرح کی جملوں سے نوازنا اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب ہے اور خدا کے ہاں اس کی بھی پرسش ہوگی. اس لیے یہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اللہ صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، حقیقت میں مسلمانوں کا عمل اسی پہ ہے، اسی پہ ہونا چاہیے. جتنی ممکن اور مناسب تشریح تھی وہ ان چند نشستوں میں گزر چکی، اور بہت سے خطوط ایسے ہیں جن کا جواب آج کے بیان میں آ گیا. باقی خطوط کے جوابات اور اس سے اگلی آیت کریمہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.